وبکفرہم، اور ان کے کفر کی وجہ سے، کن کے؟ یہود کے، وقولہم، اور ان کے قول کی وجہ سے. کون سا قول؟ علی مریم، اوپر مریم کے، بہتان عظیمہ، بہت بڑا بہتان. کون سا تھا بڑا بہتان؟ جی، ان پر زنا کا الزام لگایا گیا تھا. اور کفر کس کا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. یعنی چونکہ ان کے اندر یہ خرابیاں تھیں، لہٰذا آئندہ آنے والے نبی کو یہ نہ مان سکے. عیسیٰ علیہ السلام جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے ان کی اصلاح کے لیے، ان کا انہوں نے انکار کر دیا. تو یہاں کفرہم سے مراد ان کا انکار کون سا؟ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار ہے. وقولہم، اور ان کا قول. اور یہ بڑے فخری انداز میں یہ باتیں کرتے تھے. کون سا قول؟ علی مریم، مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم کا، یعنی زنا کا الزام. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی واضح طور پر برات کا اظہار کیا قرآن پاک میں. سورۃ التحریم کے آخر میں آتا ہے وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ قرآن پاک میں حضرت مریم کی یہ برات آتی ہے. انسان اگر عام پڑھے تو سوچتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی. جتنی بار بھی یہ بات قرآن میں آتی ہے، یہ دراصل یہود کے الزام کے دفاع میں آتی ہے. یہ سبب ہے اس کا، ورنہ کسی اور عورت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کی یہ صفت قرآن پاک میں نہیں بیان کرتے. لیکن یہاں حضرت مریم علیہ السلام کی صفت خاص طور پر یہ بیان کی گئی کہ احسنت فرجہا. یہ بالکل جھوٹ الزام ہے ان پر جو یہود نے لگایا، حالانکہ وہ ایسی نہ تھی. اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لے کر آئی تھی واپس اللہ کے اذن سے، جب ان کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ تم خاموش رہنا اور یہ بچہ بولے گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو پنگوڑے میں لیٹا ہوا. تو بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اور سورۃ مریم میں انشاءاللہ آپ آگے ساری تفصیل پڑھیں گے. اور اس وقت جب حضرت مریم بچہ اٹھائے ہوئے آئیں تو یہ سب بول اٹھے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن، ہارون علیہ السلام موسیٰ کے بھائی ہیں لیکن چونکہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں تو اس لیے بھائی کہا ان کو، یعنی پیغمبر کے ساتھ نسبت دی کہ اے ہارون کی بہن، تمہارا باپ تو کوئی برا آدمی نہ تھا، وہ تو اتنا نیک شخص تھا اور دنیا سے رخصت ہوا، اور تمہاری ماں بھی بڑی نیک ہے، یہ تم کہاں سے یہ بچہ اٹھا لائی؟ اور فأتت به قومها تحملہ، جب بچے کو اٹھائے ہوئے آئی تھی تو فوراً کیا کہا، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ تو تم بہت بڑا پاپ کما لائی ہو، یہ کیا چیز ہے؟ تو پھر بچے نے خود بول کے اپنی ماں کی برا ظاہر کی، لیکن وہ اس کو نہیں مانے، وقتی طور پہ چپ ہو گئے. اور پھر کچھ عرصے تک یہ بات آئی گئی ہوگی، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کو ان کی برائیوں پہ ٹوکنا شروع کیا تو انہوں نے ان کو بے وزن کرنے کے لیے، ان کی بات کو کم کرنے کے لیے وہ پرانی بات پھر اٹھا نکالی اور کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو، تم تو نعوذ باللہ ولد الزنا، اور تمہاری ماں ایسی اور ایسی تھی، لہٰذا تم ہمیں مت نیکی کی تلقین کرو، اپنے آپ کو دیکھو. یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص نیکی کی بات کسی کو کہتا ہے تو لوگ فوراً کس پہ آ جاتے ہیں؟ اس کے ماضی پہ یا اس کے ماں باپ یا خاندان، یا کہیں نہ کہیں سے، اور اگر کچھ بھی نہ ملے تو کوئی جھوٹا الزام لا کے لگا دیتے ہیں. تو یہ اتنے پاک باز لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا. تو اس لیے دین کا کام کرتے ہوئے مینٹلی اس چیز کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے کہ لوگ آپ کے اوپر کوئی بھی بات کر سکتے، کسی بھی جھوٹ کے ساتھ آپ کو منسوب کر سکتے. تو ایسی باتوں پر پھر وہ لوگ جو بیساکھیوں پہ چلنے والے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ہمت چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جو خالصتاً اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں پھر وہ ایسی باتوں سے گھبراتے نہیں، وہ ان کو روٹین کی چیز لیتے ہیں کہ یہ سب ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے. کس کام کے لیے؟ تاکہ خیر کی بات آگے نہ بڑھے. تو ایسے میں انسان کو ان کے مقابلے کی بجائے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ کو اور زیادہ اللہ سے قریب کرنا چاہیے اور اللہ کی مدد مانگنی چاہیے اور اللہ سے تعلق مضبوط ہونا چاہیے.